پاکستان بننے کے بعد بھی جماعت احمدیہ پاکستان کے قیام کی طرح اس کے استحکام میں بھی بھرپور حصہ لیتی رہی، اور آج بھی پاکستان کے احمدی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی ابتلا آئے تو اس ملک کی وفاداری میں سب سے پیش ہوں گے، کیونکہ ہمارے خمیر میں اپنے وطن کی وفاداری گون دی گئی ہے۔ انگلستان کا باشندہ انگلستان کا وفادار ہوگا، امریکہ کا باشندہ امریکہ کا وفادار ہوگا، ہندوستان کا باشندہ ہندوستان کا وفادار ہوگا، اور پاکستان کا باشندہ پاکستان کا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے جس کا عملی نمونہ اس وقت ساری دنیا میں جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے۔ بس اس وقت کے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود کو معلوم ہوا کہ پاکستانی فوج کو سپاہیوں اور چھوٹے افسروں کی ضرورت ہے اور بہت کم لوگ سامنے آ رہے ہیں، تو حضرت مسلم موعود نے جماعت کے انسپیکٹران کو دوروں پر بھجوایا کہ احمدیہ جماعتوں میں جا کر یہ اعلان کریں کہ ملک کو ضرورت ہے، تم اس ملک کے وفاداری کا دم بھرتے ہو، تمہارا فرض ہے کہ قربانی میں آگے ربڑو، اور جتنے رنگروٹ چاہیے آپ ان کو مہیا کرو۔ اس موقع پر جماعت احمدیہ کی خواتین کے بعض اخلاص کے اور قربانی کے نمونے ہیں، ان میں سے دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مبلغ ایک جماعت میں پہنچے، بار بار انہوں نے یہ تحریک کی لیکن کسی نے نام نہیں لکھوایا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت تھی۔ اس وقت ایک عورت باہر کھڑی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، اپنے لڑکے کو آواز دے کر کہا، او فلانے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو نے سنا نہیں کہ خلیفہ وقت کی طرف سے تمہیں جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ اس پر وہ فوراً اٹھا اور اس نے اپنا نام فوج کے لیے پیش کر دیا۔ تب اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی غیر معمولی جوش کا مظاہرہ کیا اور وہ جو روک تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ایک اور موقع پر ایک عورت نے قربانی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اسے پڑھ کر آج بھی اس کے لیے دعائیں دل سے نکلتی ہیں۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 پوتے تھے، وہ باہر کام کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمدی مبلغ بار بار تحریک کر رہا ہے اور جیسا کہ اس پر والہانہ لبیک کہنا چاہیے ویسی شکل نظر نہیں آتی، تو اس نے باہر سے ہی آواز دے کر اپنے 4 لڑکے اور 2 پوتے، 2 بیٹے غلط لکھا گیا ہے، 4 لڑکوں اور پوتوں، اچھا یا پھر دونوں مراد مل کے 4 ہوں گے، پھر میں درستی کرا دوں، 2 بیٹے اور 2 پوتے ہی تھے۔ تحریر میں یہ ہے، اس نے باہر سے کھڑے کھڑے اپنے 4 لڑکوں اور پوتوں، مراد ہے لڑکوں اور پوتوں کو ملا کر 4 بنے، کو آواز دی اور ہمارے مبلغ سے کہا کہ یہ میرے 2 لڑکے اور 2 پوتے ہیں، ان 4 کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس نے اپنے لڑکوں اور پوتوں سے کہا، دیکھو میں گھر میں نہیں گھسوں گی جب تک تم یہاں سے چلے نہیں جاؤ گے۔ جو کچھ اس کا سرمایہ تھا یہی تھا، لیکن حضرت مسلم موعود کو جو اس وقت اپنے وطن سے محبت تھی اور اس کے نتیجے میں آپ نے جماعت کو تحریک کی، اس کا ایسا گہرا اثر بعض احمدی خواتین کے دل پر پڑا کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بھی پیش کر دیا، اپنے پوتوں کو بھی پیش کر دیا، اور خالی گھر ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ تو جماعت احمدیہ کی کیفیت تھی پاکستان کے قیام کے دوران اور اس کے بعد بھی، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد ہی 1953 میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک تحریک کا آغاز ہوا، جس کی سربراہی خود اس مسلم لیگ نے کی، جس کی خاطر جماعت احمدیہ نے غیر معمولی قربانیاں پیش کی، اور مولوی جو کل تک پاکستان کو ذلیل اور پلیدستان کہا کرتا تھا، وہ اس وقت کے پنجاب کے سربراہ دولتانہ صاحب کا دست راست بن گیا۔ اور کس طرح مولوی نے کلا بازیاں کھائی ہیں یہ لمبی داستان ہے، اس کے بھی چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید اطالہ شاہ صاحب بخاری نے اس وقت دولتانہ کو خراج تحسین دیتے ہوئے یہ کہا، جو کل تک پاکستان کو جناح کی جوتی کی نوک پر قائد اعظم کو جناح کی جوتی کی نوک پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ I'm awfully sorry again۔ نہرو کی جوتی کی نوک پر
قائد اعظم جناح کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مسلم لیگ کے مقابلتاً ایک بہت ادنا خادم ممتاز دولتانہ صاحب کے متعلق یہ لکھا، میں یہ کہا، تقریر کا حوالہ ہے، میں ممتاز صاحب دولتانہ کو اس لیے اپنا لیڈر جانتا ہوں کہ ایک تو وہ صوبہ مسلم لیگ کے صدر ہیں اور دوسرے صوبہ پنجاب کی حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر دولتانہ صاحب کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان لے آؤ تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا اور مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفۃ المسیح مان لوں گا۔ یہ وہ ملا ہے، یہ اس کا دین، یہ اس کا ایمان، یہ اس کی قلعہ بازیاں، جس کے ہاتھوں میں بدنصیبی سے آج پاکستان کی باغ ڈور تھمائی جا رہی ہے۔ جسٹس کیانی نے جب 53 کی موومنٹ کی تحقیق کی، جسٹس کیانی اور جسٹس منیر تھے اس کے سربراہ، ان کے ساتھ تھے جسٹس کیانی بھی، اس وقت انہوں نے لکھا جماعت اسلامی مسلم لیگ کے تصور پاکستان کے اعلان مخالف تھی، اور جب سے پاکستان قائم ہوا ہے جس کو ناپاکستان لکھ کر یاد کیا جاتا ہے، یہ جماعت موجودہ نظام حکومت اور اس کے چلانے والوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ ہمارے سامنے جماعت کی جو تحریریں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جس میں مطالبہ پاکستان کی حمایت کا بعید سا بھی اشارہ ہو۔ جسٹس کیانی نے پھر مزید لکھا، ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں اور پاکستان کے استحکام کے متعلق عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچائیں۔ اس شورش کا یہ مقصد بالکل واضح ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فرقہ وارانہ اختلاف کی آگ کو بھڑکایا جائے اور مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کر دیا جائے۔ احرار کے رویے کے متعلق ہم نرم الفاظ استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا طرز عمل بطور خاص مکروہ اور قابل نفرین تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایک دنیاوی مقصد کے لیے ایک مذہبی مسئلے کو استعمال کر کے اس مسئلے کی توہین کی ہے۔